حدیث میں آتا ہے، ایک خاص بات آج حدیث کوٹ کرنا چاہتا ہوں، بہت کم موقع ملا ہوگا آپ کو سننے کا۔ حدیث میں آتا ہے ہر پیغمبر جب تک امت ان کی دعوت پہ لبیک کہتی تو وہ ان کے ساتھ رہتا، یہ بات یاد رکھنے والی، اور جب امت ان کی دعوت کو رد کر دیتی، منکر ہو جاتی اور اللہ کا عذاب اترتا تو وہ نبی وہاں سے ہجرت کر جاتے۔ تو بہت سے انبیاء ان کو پتا تھا ان کی کتابوں میں کہ نبی آخر الزمان پیدا کہاں ہوں گے، ان کے علم میں تھا کہ کعبۃ اللہ والے شہر مکہ میں پیدا ہوں گے، وہ حج کریں گے عرفات اور مینا کے میدانوں میں، وہ ہجرت کریں گے سوئے مدینہ۔ ان کو مکہ اور مکہ کے گرد و نواح کا تذکرہ ان کی کتابوں میں موجود تھا۔ قرآن کی نص آ گئی نا، یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، اور پھر ان کتابوں میں تذکرے آئے ہیں سب، مکہ کے، وادی بطحا کے، وادی فاران کے تذکرے۔ چنانچہ جب ان کی امتیں ان کی دعوت کو رد کر دیتی اور وہ وہاں سے ہجرت کرتے تو اکثر انبیاء اپنے ملکوں کو چھوڑ کر دیدار مصطفیٰ کے لیے، حضور علیہ السلام کا زمانہ پانے کے لیے، حضور سے بیعت کرنے کے لیے، حضور کی امت میں شامل ہونے کے لیے دور دراز سے انبیاء سفر کر کے مکہ آ جاتے۔ یہ بات بڑی اہم ہے، دور دراز سے سفر کر کے مکہ آ جاتے۔ دو منٹ، اب یہ جو میں بات کر رہا ہوں سنیے، اس کو امام ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں روایت کیا، امام ابن جریر نے روایت کیا، اس کو امام ازرقی نے اخبار مکہ میں روایت کیا، اور روایت حضرت عطا بن صائب سے ہے، اور وہ روایت کرتے ہیں حضرت عبد الرحمن بن ثابت سے، اور جلیل القدر ثقہ تابعی ہیں۔ وہ کہتے کہ جس نبی کی امت ہلاک ہو جاتی دعوت نبوت کو رد کرنے کے باعث، اور نبی وہاں سے ہجرت کرتے تو وہ شہر مکہ آ جاتے اور عمر بھر آمد مصطفیٰ کے انتظار میں مکہ رہتے، یہی عبادت کرتے، یہی وفات ہوتی، یہی دفن ہو جاتے۔ تو روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ فمات بہا نوح و ہود و صالح و شعیب و قبورہم بین زمزم والحجر، چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام بھی مکہ آ گئے اور یہیں حرم کعبہ کے سین میں رہے، حضرت ہود بھی یہاں آ گئے تھے، حضرت صالح بھی یہاں آ گئے تھے، حضرت شعیب بھی یہاں آ گئے تھے، اور ان سب کے مزار زمزم اور حجر اسود کے درمیان، یا زمزم اور حتیم کے درمیان جو مطاف کعبہ ہے، جدھر دروازہ ہے کعبے کا، اس حصے میں ان سب انبیاء کے مزارات ہیں۔ اور آقا علیہ السلام اس طرح حدیث پاک میں ہے، فرمایا فَإِنَّ قَبْرَ نُوحٍ وَهُودٍ وَصَالِحٍ وَشُعَيْبٍ بَيْنَ زَمْزَمَ وَالرُّكْنِ وَالْمَقَامِ، نوح علیہ السلام سے لے کر شعیب علیہ السلام تک ان سب انبیاء کی قبریں، مزارات صحن کعبہ میں جہاں آپ طواف کرتے ہیں، زمزم اور مقام حجر اسود اور باب کعبہ کے درمیان کے حصے میں یہ سب انبیاء مدفون ہیں۔ کیوں رہے عمر بھر، کیوں مدفون ہوئے؟ آمد مصطفیٰ کا انتظار کرتے ہوئے کہ ہم رعایا ہیں، ہمارا سلطان یہاں آ رہا ہے، ہمارا شہنشاہ یہاں آ رہا ہے، جن کی نبوت پر ایمان لانے کا عہد کر چکے ہیں وہ ان کی آمد ہے، کاش ہمیں ان کا زمانہ مل جائے۔ امام فاقی فضائل مکہ میں روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ بین الرکن والمقام وزمزم قبر 99 نبیہ، 99 انبیاء کے مزارات مقام زمزم اور مقام حجر اسود، اس کے درمیان 99 انبیاء کے مزار ہیں، 99 انبیاء کے مزار ہیں۔ اور جب آپ حج کرتے ہیں تو آپ ان سینکڑوں انبیاء کا عرس بھی کرتے ہیں۔ اور فرمایا قبر ہود، شعیب، صالح اور اسماعیل علیہ السلام، ان ساروں کی الذی کان فیہ الحجر الاسود، اس مقام پر ہے جہاں حجر اسود نصب کیا ہوا ہے، اس کے نیچے ان کے مزارات ہیں۔ اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن ثابت سے حضرت عبداللہ بن دمرہ السلولی روایت کرتے ہیں، یہ دونوں جلیل القدر ثقہ تابعی ہیں، اور حضرت عبداللہ بن دمرہ السلولی کہتے ہیں
کہ میں نے حضرت عبد الرحمن بن ثابت کے ساتھ طواف کیا، دونوں تابعی ہیں اور اسماء و رجال کی کتب میں دونوں ثقہ ہیں، اور انہوں نے مجھے رکن اور مقام، رکن یمانی اور مقام حجر اسود کے درمیان ایک ایک جگہ پر انگلی سے نشان لگا کر جلیل القدر تابعی نے بتایا کہ 99 انبیاء میں سے اس مقام پر انبیاء کی قبریں ہیں۔ اب اس سے آگے چلیے، امام محمد بن حسن شیبانی فرماتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کے جلیل القدر شاگرد، اپنی کتاب الآثار میں وہ روایت کرتے ہیں کہ ہمیں ہمارے شیخ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود بیان کیا، اور انہوں نے فرمایا کہ مجھے حضرت سالم بن اجلان الافطس نے روایت کیا، فرمایا کہ کعبہ شریف کے مطاف میں ارد گرد 300 انبیاء کے مزارات ہیں۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ نے روایت کی۔ پہلی روایت میں 99 کا ذکر تھا، امام اعظم نے روایت کیا سند کے ساتھ کہ 300 انبیاء کے مزارات حول کعبہ ہے، کعبہ کے ارد گرد مطاف میں ہیں۔ اور یہی روایت حضرت حماد بن سلمہ سے بھی ہے، وہ عطا بن صائب سے اور وہ عبد الرحمن بن ثابت سے کرتے ہیں، اور اسی کو امام حاکم نے مستدرک میں روایت کیا، اسی کو امام ابو الولید نے تاریخ مکہ میں روایت کیا، اسی کو امام ابن سعد نے طبقات میں روایت کیا، اسی کو ازرقی نے آگے روایت کیا، اور امام ابو یوسف نے بھی کتاب الآثار میں اس کو روایت کیا امام اعظم ابو حنیفہ کی روایت کے ساتھ۔ 300 انبیاء کے مزارات، یہ مزار کیسے بنے؟ یہاں سے ہزارہ میلوں کی مسافت طے کر کے، جہاں ان کی امتیں نہیں تھیں، ان کی قومیں نہیں تھیں، ان کے قبائل نہیں تھے، ان کی ولادت کی جگہ نہیں تھی، ان کے شہر نہیں تھے، اجنبی جگہ تھی اور ویرانہ تھا، شہر آباد نہیں تھا، وہاں چل کے یہاں کیوں رہے؟ اور ایک زمانہ تھا جب کعبۃ اللہ طوفان نوح کے بعد اٹھا لیا گیا تھا، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک، اس وقت تک کعبۃ اللہ بھی موجود نہ تھا۔ یہ سب انبیاء سفر کر کے سینکڑوں یہاں مدفون کیوں ہوئے؟ انتظار کرتے رہے اپنے سلطان اور شہنشاہ کی آمد کا، کہ ان کی آمد کاش ہمارے زمانے میں ہو جائے، ہم ان کی قدم بوسی کر سکیں، ان کی امت میں آ سکیں، اور یہی وفات ہو گئی، یہی قبریں بنی۔ اور صرف یہاں نہیں، ان کو معلوم تھا کہ حج کے مقام، یہ مینا کے مقام پر مسجد الخیف ہے، 3 دن لوگ وہاں قیام کرتے ہیں، 3 دن مینا میں، وہیں شیطانوں کو پتھر مارتے ہیں، کنکریاں، وہیں ذبح ہوتی ہے، قربانی ہوتی ہے، اس مسجد الخیف میں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا، عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ صرف اس مسجد مینا کے اندر 70 انبیاء کے مزارات ہیں۔ یہ مسجد 70 انبیاء کی قبروں کے اوپر بنی ہوئی ہے۔ اس کو روایت کیا امام بزار نے اپنی مسند کشف الاستار میں، اور حدیث نمبر ہے 1177۔ اس کو روایت کیا امام طبرانی نے، اور اس کو روایت کیا امام ابراہیم بن طہمان نے منصور سے، انہوں نے مجاہد سے، انہوں نے عبداللہ بن عمر سے، اور اس کی توثیق کی، اس کو ثقہ اور صحیح کہا حافظ ابن حجر عسقلانی نے مختصر زوائد البزار میں، اور کہا ہوا اسناد صحیح، اس کی سند صحیح ہے۔ اور حافظ حیتمی نے مجمع الزوائد میں کہا کہ بزار کی روایت کے رجالہ ثقات ہیں، اور غایت صحت میں ہے یہ روایت۔ اب یہ بتانا مقصود یہ تھا کہ انبیاء علیہ السلام چونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سلطنت کے فرد تھے، اور حضور کی نبوت و رسالت اور آپ کی سلطنت و بادشاہت پر بیعت کر چکے تھے اللہ رب العزت کی ذات کی بارگاہ میں، میثاق دے چکے تھے، اس لیے ہر کوئی حضور کے دیدار کا متمنی تھا، اور میں کہوں گا ہر نبی مصطفیٰ کا عاشق تھا، ہر رسول مصطفیٰ کا عاشق تھا۔ عاشقو، اے عاشقان مصطفیٰ، میلاد کی شب موسلا دھار بارش میں، ٹھنڈی جاڑے میں، ٹھنڈی رات میں حضور کے میلاد کی خوشیوں میں بیٹھنے والوں، تم ایک نسبت ہے کل انبیاء رسولوں کی محبت کے ساتھ کہ وہ بھی عاشقان مصطفیٰ تھے، تم بھی عاشقان مصطفیٰ ہو، تم ان کی پیروی کر رہے ہو،
ان کی اتباع کر رہے ہو، ان کے نقش قدم پر چل رہے ہو، وہ وطن چھوڑ کر اپنے مزارات تک وہ حضور کی میلاد کے شہر میں انہوں نے بنوائے، اور آپ گھر بار چھوڑ کر اس ٹھنڈے جاڑے کے موسم میں ہر سال حضور کی میلاد کی خوشی میں جمع ہوتے ہیں۔ ایک نسبت ہے۔ اللہ رب العزت آپ سب کو کل انبیاء کا فیض عطا کر دے گا انشاءاللہ۔